اگر کوئی ہم سے کہے آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرا اتنا عزیز، میرا قریبی رشتہ دار، اور یہ امام الانبیاء، امام الرسل، جن کے صدقے میں قرآن، جن کے صدقے میں اسلام، جن کے صدقے میں دین، جس کے صدقے میں تمام کی تمام دین کی چیزیں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ کوئی بے ہوش پڑے ہیں، کوئی رو رہے ہیں، کسی کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے بار بار سنا، تلوار اپنے نیام سے نکال لی اور کہا اگر یہ کوئی کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا کر رکھ دوں گا۔ وہ محبت تھی، وہ عشق تھا، اور وہ تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام قابل صدر احترام حضرت سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے بعد پھر سے ہمیں زندگی میں ایک موقع عنایت فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک نے ہماری تربیت کی اور ہماری اصلاح کی اور ہمیں رب سے جوڑا اور ہمیں قرآن سے جوڑا اور ہمیں نمازوں سے جوڑا۔ اب ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے۔ میں اس تربیت پر قائم رہتا ہوں اور میں ان خصوصیات اور خوبیوں پر باقی رہتا ہوں یا اس کو فراموش کر جاتا ہوں یا اس کو بھول جاتا ہوں۔ یہ تربیت رب کی تربیت تھی اور یہ اصلاح رب کی اصلاح تھی۔ رب نے بندوں کی اصلاح روزوں کے ذریعے سے بہت عظیم فرمائی کہ بندوں کے دل و دماغ میں اس بات کو تازہ کیا کہ دیکھو ایک تمہارا رب ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور ہر طرح سے تم سے باخبر ہے،
اور ہر طرح تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ خیال دل و دماغ کے اندر پورے مہینے بٹھایا گیا۔ اب یہ خیال ہماری زندگی میں باقی ہے یا نہیں ہے، جائزہ لے لیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں پھر اپنی پچھلی زندگی پر لوٹ کر چلا گیا اور گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا اور معصیتیں، گناہ مجھ کو اچھی لگنے لگی اور رب کا ڈر اور رب کا خوف، رب کا خیال میرے دل سے نکل گیا۔ اپنا جائزہ لے۔ ماہ رمضان المبارک میں نمازوں سے بے پناہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ 5 وقتہ نماز تو نماز، 20 رکعت تراویح، نماز تہجد اور صلاۃ التسبیح کا خاص اہتمام ہم نے کیا رب کی توفیق سے۔ اب وہ چیز میری زندگی میں باقی ہے یا نہیں ہے، اس کا ہم جائزہ لے لیں۔ اگر ہم نے اس کو بھلا دیا تو پھر سبق یاد کر لے، اس پیغام کو تازہ کر لے۔ رمضان یوں آیا اور چلا گیا اس واسطے نہیں تھا، مجھے بدلنے کے لیے تھا، میرے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تھا۔ میں نے اگر اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو یہ میرے لیے نقصان کی بات ہے۔ میں نے ماہ رمضان سے اپنی کوئی اصلاح نہیں کی تو میرے لیے نقصان کی بات ہے۔ میں نے ماہ رمضان سے کوئی تقوی اور طہارت نہیں سیکھا تو یہ میرے لیے نقصان کی بات ہے۔ اللہ سے توبہ کرے اور استغفار کرے، اے اللہ یہ محنت تو میری تربیت کے لیے تھا اور میں نے اپنی تربیت میں کوتاہی کر لی۔ اور پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ذہن نشین کر لے۔ بہت بڑے عالم دین ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کے اندر ہم نے جو عبادات کی، میری عبادات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے رمضان کے بعد کی زندگی دیکھ لے۔ رمضان کے بعد کی زندگی اگر میری سنتوں پر، نمازوں پر، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اللہ کے خیال کے ساتھ گزر رہی ہے تو سمجھو رمضان کی میری عبادات قبول ہو گئی۔ میرے دل میں ابھی بھی نماز کی فکر ہے، مجھے قرآن کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، میں بار بار پڑھوں اور ذکر کا شوق باقی ہے اور سجدوں کی لذت باقی ہے، تو سمجھو رمضان کی عبادات ہماری مقبول ہو گئی۔ یہ عبادات کے قبولیت کی ایک علامت ہے۔ اور اگر مجھے مسجد سے اب دلچسپی باقی نہیں رہی، قرآن میں وہ ذوق اور شوق باقی نہیں رہا، بیانات اور دین کی چیزوں میں وہ دلچسپی نہیں رہی، تو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اتنی محنت سے ماہ رمضان گزارا تھا، پورا ضائع ہو گیا اور پورا ختم ہو گیا، وہ جستجو آج میرے اندر باقی نہیں رہی۔ عید کے دن کہ جو بعد کا دن تھا، نماز فجر پڑھانے کے لیے میں گیا، کیا دیکھتا ہوں مؤذن صاحب ہے اور 2 آدمی صرف موجود ہے، جبکہ مہینہ بھر میں نے نماز پڑھائی، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی رہتی تھی۔ یقین جانیے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، میں فجر کی بات کر رہا ہوں، مغرب اور دوسرے نمازیں تو مت پوچھیے، فجر کے اندر یہ عالم مجمع، اور عید کے دن، عید کا دوسرا دن اور نماز فجر، اس کے اندر صرف 4 لوگ باقی رہ گئے، اور پھر نماز ختم ہونے تک صرف 1 صف آئی، اس کے علاوہ دوسری صف بھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو کیا ہم نے عبادات سے چھٹی کر لی ہے اور ہم نے یہ مضبوط ارادہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف رمضان میں کریں گے، رمضان گزر جائے گا،
اب نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ تلاوت کریں گے، نہ کوئی دینی کام کریں گے، ہم نے صرف رمضان کے اندر عبادت کی ہے، تو کیا اس طرح کا ہمارا ارادہ تو نہیں ہو چکا ہے؟ کیا اس طرح امت نے اپنے آپ کو بنا تو نہیں لیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب تک دنیا کو منور کر رہی تھی، صحابہ محظوظ ہو رہے تھے اور روحانیت حاصل کر رہے تھے، اور جب آپ دنیا سے جس دن پردہ فرما گئے تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم کو یوں محسوس ہوا کہ آج پورا نور مدینے سے غائب ہو گیا، اور اس دن بڑا عجیب غریب ماحول تھا پورے مدینے کے اندر۔ کوئی صحابی بے ہوش پڑے تھے اور کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا اس خبر پر کہ آپ دنیا سے وصال فرما چکے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ کتنا بڑا حادثہ! اگر کوئی ہم سے کہے آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرا اتنا عزیز، میرا قریبی رشتہ دار، اور یہ امام الانبیاء، امام الرسول، جن کے صدقے میں قرآن، جن کے صدقے میں اسلام، جن کے صدقے میں دین، جس کے صدقے میں تمام کی تمام دین کی چیزیں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ کوئی بے ہوش پڑے ہیں، کوئی رو رہے ہیں، کسی کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا، منبر پر تشریف لائے، لانے کے بعد جو بات کہی ہے بڑی قیمتی بات کہی۔ یہ کہا کہ سنو، خطبہ پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، پھر پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور نبیوں کی طرح ایک نبی ہے اور رسول ہے، اور انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے، اور ان کا جب مقصد پورا ہو گیا دنیا سے تشریف لے گئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور پھر کہا کہ یاد رکھو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے کہ آپ تو دنیا سے گزر چکے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو اپنا معبود مان کر چلتے تھے، تو وہ یاد رکھیں کل بھی اللہ موجود تھے، آج بھی اللہ موجود ہے، اور حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ لہذا نہ تمہاری عبادت ختم ہونا چاہیے، اور نہ جذبہ ایمانی سرد پڑنا چاہیے، اور نہ کسی عمل میں کوتاہی ہونا چاہیے۔ ایک پیغام اور میسیج دے کر صحابہ کو سنبھالا۔ تو یہاں پر ایک میسیج آپ کو یہ بھی دینا ہم چاہ رہے ہیں کہ رمضان تو گزر چکا ہے، لیکن ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی ہے، رمضان کے لیے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، رمضان کے لیے ہم نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ اللہ کے لیے ہم نے کیا ہے۔ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے رمضان میں بھی، ہم نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے ہم رکے رہے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے اللہ رمضان میں ہے، غیر رمضان کے اندر بھی ہے۔ جس طرح رمضان میں اللہ کی عبادت ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور اللہ کے لیے دن رات گزارنا اور اس کی رضا والے اعمال کرتے رہنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رمضان سے خالی کے خالی رہ گئے اور عبادات سے، مساجد سے دور ہو گئے۔ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے اندر ایک فکر پیدا کرے اعمال کی اور عبادات کی، اچھے کاموں کی، دینی کاموں کی، دینی جذبوں کی ہم اپنے اندر قدر پیدا کریں، اور دین کے کاموں میں اور اسلامی تعلیمات کے اندر اور پھر عبادات کے اندر ہم اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے خاص طور پر جو آپ سے عرض کرنی ہے کہ جس سے متعلق آیت بھی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ دہکا دی گئی ہے،
جہنم پکار کر کہہ رہی ہے حل من مزید، ہے کوئی میرے اندر لائیے، لہذا جہنم برپا ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو، آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لہذا جہنم کی آگ سے بچنا یہ ہے کہ ہم خود بھی دیندار بنیں اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں۔ اللہ نے اگر ہم کو دینی جذبات عطا فرمائے ہیں اور دین سے وابستہ فرمایا ہے تو ہم اپنی اولاد کو نہ بھولیں، اپنے بیوی بچوں کو نہ بھولیں اور اپنے گھر والوں کو نہ بھولیں، ان کی بھی دینی فکر کرنا یہ گھر کے جو ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے اولاد سے متعلق خاص طور پر دینی فکر کی جائے، دینی تربیت کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے ہم اسکولوں کے اندر بچوں کو ڈالتے ہیں، ہمارے بچے کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر ماحول کیسا ہے اور بچے کس راستے پر چل رہے ہیں وہ ہم سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس واسطے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی دینی تعلیم کی فکر، دینی تربیت کی فکر ماں باپ کو ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اسلام کی محبت ہم بچوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ اسلام ہے تو تم ہو، اگر اسلام کو تم نے ودا کر دیا تو تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کافر بھی زندگی گزار رہا ہے، مشرک بھی زندگی گزار رہا ہے، دنیا میں اور قومیں زندگی گزاری، تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اسلام تمہارے اندر ہے، ایمان پر تم قائم ہو، تو اسلام کی محبت دلوں کے اندر بچوں کے بٹھائی جائے اور قرآن کی عظمت دلوں میں بٹھائی جائے۔ یہ دیکھو سب سے عظیم کتاب قرآن ہے، اسی کے مطابق پوری زندگی ہم کو گزارنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، اور یہ قانونی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ لہذا قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت ہم دوسرے نمبر پر دلوں میں بٹھائے، اور تیسرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں بٹھائے۔ یہ دیکھو بیٹا، یہ محبت اگر دل میں ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اگر محبت نبی نہیں ہے تو کوئی تمہارا حصہ آخرت کے اندر نہیں ہے، خالی دامن رہ جاؤ گے آخرت کے اندر۔ اس واسطے اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خاص طور پر بچوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھانا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے واٹس ایپ پر بھی آتا ہوگا کہ کتنے آج مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں بچیاں، محبت کے نام پر، عشق کے نام پر اسلام کو ودا کر رہی ہے۔ اگر واقعتاً کسی بچی کے دل میں اگر اسلام کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تو دنیا کی اس طرح کی 100 محبتوں کو وہ ٹھوکر مار دے گی، لیکن کبھی اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گی، اور کوئی ہمارا بچہ اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ اس واسطے یہ بنیاد ہے، اس کو پختگی سے بٹھایا جائے۔ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا بچہ بیمار ہو جائے تو بہتر سے بہتر دواخانے میں علاج کرانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بچے کو پکا مسلمان بنایا جائے۔ تم اپنے عید کے موقع پر بچے کو شاندار سے شاندار کپڑا پہناؤ، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو پکا مسلمان بناؤ۔ بچہ بیمار ہوگا، صحت ہوگی، اگر کپڑا نیا نہیں پہنے گا تب بھی گزر جائے گی، لیکن اگر ایمان نہیں رہے گا، پکا مسلمان نہیں بنے گا تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس واسطے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت سے متعلق خوب فکریں کرنا ہے۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر بھی، مسجد طلحہ میں مدرسہ عربیہ طلحہ کے نام سے ایک مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ عربیہ طلحہ، جو عصر سے لے کر مغرب تک اس میں بچے اور بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ پیر سے یہ مدرسے کا آغاز ہو رہا ہے، لہذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپنے بچے بچیوں کو اس مدرسے کے اندر بھیجیں اور تعلیم دیں۔ اور اسی طریقے سے سمر کلاسز بھی جگہ جگہ منعقد ہوں گے، گرمائی کلاسز، اس کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھیجیں، اور جہاں پر بھی آپ کو اطمینان ہو اس مکتب کے اندر، اس مدرسے کے اندر بچے کو ضرور بھیجیں، تاکہ بچے کے اندر
ایمانی فکر پیدا ہو اور صحیح عقائد بچے کے بنے اور اسلام، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو، تو پھر قوا انفسکم واہلیکم کے اوپر عمل ہوگا کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا فرمائے۔ ماہ رمضان نے ہماری جو تربیت کی ہے اور جو اصلاح کی ہے، اسی تربیت اور اصلاح پر ہمیں باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نئی نسلوں کے دلوں میں اسلام کی محبت، دین کی محبت، شریعت کی محبت، قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیوست فرمائے اور موت کی آخری ہچکی تک دین پر قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔